ناظرین، قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والی تخت کو صرف طلسماتی اور دیو مالائی قصے کہانی کا حصہ مانا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعے بنائے گئے ہوائی جہاز، راکٹ اور جیٹ پلین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آج سے ہزاروں سال قبل اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی اڑنے والی تخت عطا کی گئی تھی جو آج کی ہوائی سواری جہازوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھی۔ اس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھیں کہ آج کے ہوائی اور خلائی جہاز اس تخت کا 10% تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی تھے جنہیں منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم ترین بادشاہت کی حکومت سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 700 سالوں سے بھی زیادہ مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات پر حکومت کی۔ یہ عظیم و شان بادشاہت اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے بارگاہ خداوند میں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں اور جانوروں کو بھی آپ کے تابع فرما بردار بنا دیا۔ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ آپ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ چرند، پرند، جنات، حیوانات اور انسان آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ جناتوں نے اس عظیم تخت کو بڑی محنت اور ہنرمندی سے کئی سالوں میں تیار کیا۔ یہ تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ زمرد جیسے پتھروں سے چمکتا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے نایاب درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں۔ اس تخت کے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ اس تخت کو تخت طاؤس بھی کہا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف لاتے تو تمام پرندے آپ کے سر پر محلق ہو کر آپ پہ سایہ کر دیتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں معلق ہو جاتا اور ہزاروں کوس کا سفر چند لمحوں میں پورا کر دیتا۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ اس تخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ تخت کس رفتار سے اڑ رہی ہے۔ اس تخت کی رفتار بھی بے مثال تھی جو کسی بھی سواری کے مقابلے غیر معمولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اس لیے اس تخت کے چاروں سمت سے چلنے والی ہوائیں اس سفر کو آسان کر دیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر وقت اللہ سے مناجات کرتے رہتے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے میرے لیے حوصلہ افزائی کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔